لی گئی، اس کا نام جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں۔ اور جہنمیوں کی شکل کیسی ہوگی جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ فرمایا کہ ان کی شکلیں اتنی قریب کراہت والی، اور ان کو دیکھ کر بندے کو کراہت آئے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کو دیکھ کر انسان کا میرا دل خراب ہو گیا، فرمایا وہ اتنے قریب قسم کی ان کی شکلیں ہوگی اور اتنی بدصورت شکلیں ہوگی کہ اگر ان کی کراہت اور وہ بدصورتی جو ہے اس دنیا میں ظاہر ہو جائے نا، تو یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے نا ان کی اس بدصورتی اور ان کی اس کراہت یعنی بدبو کی وجہ سے سارے بے ہوش ہو۔ یہ جہنم کے اندر جن کو پھینکا جائے گا نا ان کی کیفیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں ہوگا انسان، لیکن جس نے زندگی میں 4 کام کر لیے وہ گھاٹے میں نہیں ہوگا، وہ اس سے بچ جائے، کامیاب ہو جائے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ پہلا کام ایمان، اور دوسرا کام نیک اعمال، اور تیسرا ہے حق بات خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی حق بات کرنے کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا۔ وتواصوا بالصبر، آزمائش اور امتحان کے لمحات میں خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ یہ 4 کام اگر ہم اس دنیا کے اندر کر لیں گے نا تو پھر یہ جہنم جو ہے نا اس سے ہم بچ جائیں گے، پھر جنت کے وارث بن جائیں گے۔ ان 4 کاموں میں سے ہم نے پچھلے جمعہ شریف کے موقع پر خطبہ جمعہ میں ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے، ایمان جو ہے یہ کس اہمیت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ایمان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں پچھلے جمعہ شریف کے موقع پر تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی۔ آج دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت کے طور پر عطا فرمایا ہے، دوسرا کام وہ ہے وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرنا۔ کیا کرنا؟ اچھے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عمل صالح، اچھے اعمال، نیک اعمال، یہ اور ایمان، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اعمال اگرچہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے لیکن ایمان سے جدا بھی نہیں، ایمان سے جدا بھی نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں، ایمان ایک جسم کا نام ہے، ایک وجود کا نام ہے ایمان، اور اس ایمان جو وجود اور جسم کا نام ہے اس کی خوراک اور غذا کا نام اچھے اعمال ہے۔ یا یوں سمجھیں، علماء نے اس طرح بھی مثال دے کر سمجھایا، ایمان ایک درخت کا نام ہے، ایمان ایک درخت کا نام ہے، اور عمل صالح اس درخت کو جو پانی دیا جاتا ہے اس پانی کا نام ہے۔ تو جب تک کسی درخت کو پانی نہ ملے تو کیا وہ درخت تناور ہوگا، مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، بڑا ہوگا، پھلے گا، پھولے گا؟ نہیں ہوگا۔ آج اس دور کے اندر اگر ہمارے ایمان کمزور ہے ہمارے ایمان، جس طرح حضور علیہ السلام نے ایک مثال عرض کرتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ
السلام نے فرمایا مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا. آج ہم کم و بیش یہاں پہ ابھی چلو 20-25 لوگ بیٹھے ہوں گے یا 50 ہوں گے. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے, اپنے بارے میں خود سوچے کہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ فیصلہ کرو, یہ تم جو ہے یہ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کہ یہ چیز ہے, یہ اس کی ہے یا اس کی ہے, یہ فیصلہ کرو, یا کوئی مسئلہ ہو اس مسئلے کے اندر فیصلہ ہمیں کرنا پڑ جائے انصاف کے ساتھ, تو ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں. ہم نہیں فیصلہ کریں گے. ہم کیوں؟ ہم کہیں گے اگر اس کے بارے میں فیصلہ کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا, اس کے بارے میں فیصلہ کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اب انصاف کے ترازو کے اوپر بیٹھ کر اس کو پورا پورا تولنا ہے, لیکن ہم تول نہیں رہے. ہم اس ترازو کو پورا پورا اس کا وزن کر کے ایک بھائی کے پلڑے کے اندر اس انصاف کو ڈالنا نہیں ڈال رہے. ڈر نہیں ہے اس کے لیے کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا, اس کے لیے کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا. فیصلہ نہیں کر رہے. اور یہ کس چیز کی کمزوری ہے؟ بندے کی ناراضگی کا تو ڈر ہے, لیکن خدا کی ناراضگی کا ڈر ہے. تو یہ کس چیز کی کمزوری ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, مگر نہ بہت بڑی بڑی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم جن سے گزر رہے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب انسان اعمال صالحہ نہیں کرتا, اچھے اعمال نہیں کرتا, پھر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ کہلوانے کے اندر تو وہ مومن کہلواتا ہے, لیکن حقیقت کے اندر وہ بزدل ہوتا ہے, وہ زیرو ہو جاتا ہے, منافقت اس کے اندر آ جاتی ہے. آج ہماری کیفیت بھی اسی وجہ سے ہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں ایمان اور عمل صالح کا آپس کے اندر کتنا تعلق ہے, کتنا اس کا آپس کے اندر جوڑ ہے. ایمان تب مضبوط ہوگا. قرآن مجید دیکھیں سورہ انفال, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مؤمنین کی شان بیان کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. فرمایا مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو تلاوت سن کر ان ایمان والوں کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایمان ان کے اور زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ قوی ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کر, ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں, کیا ہماری کیفیت یہ ہے؟ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم کتنی سارے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے نماز تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کو ہم کتنا سارا شوق سے سنتے ہیں, الا ماشاء اللہ, سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق اور شوق عطا کیا ان کو چھوڑ کر. لیکن وہ قلیل ہے, کثیر ہے نہیں ہے, کثیر نہیں ہے, وہ قلیل ہے. اور ایک جو ہے نا عربی کا ایک محاورہ ہے ہمارے مدارس کے اندر, وہ بولا جاتا ہے کہ القلیل کالمعدوم. قلیل جو ہوتا ہے نا یہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے, یہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے. القلیل کالمعدوم, تھوڑا ہونا یہ نہ ہونے کی طرح ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہماری ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری اس وجہ سے ہے میرے دوستوں کہ ہم نیک اعمال نہیں کرتے, اعمال صالحہ کو ہم ترجیح نہیں دیتے, یا اس کو اور آسان کر لیں, نیکی کرنے کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نیکی کرنا ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کوئی اہمیت نہیں رکھتا نیکی کرنا.
اگر ہمارے نزدیک یہ نیکی کرنا اہمیت رکھتا ہوتا تو آج ہمارے ایمان اس قدر کمزور نہ ہوتے. آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ یہ ہے. نیک اعمال کے حوالے سے اگر صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھیں کہ وہ ان نیک اعمال کے لیے کس طرح حریص تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پوچھتے رہتے تھے. ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے کچھ نیک اعمال بیان فرمائے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. مختلف احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث پاک میں نے منتخب کی ہے کہ جس کے اندر زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا. فاصبحت قریبا منہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ قریب ہو کر ایک دن عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے محفوظ کر دے. جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے محفوظ کر دے، ایسے عمل کے بارے میں بتائیں. لیکن صحابہ کرام کس قدر جو ہے وہ اعمال کے بارے میں حریص تھے، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ میں نے آج مشکوٰۃ شریف کے کم و بیش یہ ابتدائی باب الایمان سے 2-3 ابواب پڑھے، 2-3 ابواب. ان میں سے بہت ساری حدیث مبارکہ ایسی تھیں کہ اس حوالے سے کوئی حدیث پاک آپ کو سنانے کے لیے. اکثر حدیث مبارکہ ان میں سے وہ تھیں کہ جن میں صحابہ کرام نے عمل کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جس عمل کا بتایا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہی تھا، تقیم الصلاۃ تقیم الصلاۃ تقیم الصلاۃ تقیم الصلاۃ تقیم الصلاۃ. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے یہی فرمایا، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر. صحابی نے عرض کی، یا رسول ایک صحابی بدو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جس کو کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یا سب سے بہتر عمل مجھے بتائیں. حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، حج کر بیت اللہ شریف کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا. میں اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اب میں ضرور یہ کام جو ہے پابندی کے ساتھ کروں گا، اور اٹھا جانے لگا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فلما ولا، جب وہ واپس پلٹنے لگا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماؤ میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھوں؟ اگر وہ چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لیں، یہ جنتی ہے. اب نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں، وہ کیا عمل تھا؟ وہ کون سا عمل تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز قائم کر. اب یہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اخبرنی بعمل یدخلنی فی الجنہ ویباعدنی من النار. یا رسول اللہ مجھے بتائیے، ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے. ایسے عمل کے بارے میں بتائے. تو میں نے قرآن مجید کی سورہ عصر تلاوت کی نا، تو نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سارے انسان گھاٹے میں، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، کامیاب والا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اور عمل صالح میں سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ بولے نا، حدیث پاک ہے. اور میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر پچھلے جمعہ شریف کے موقع پر ایک حدیث پاک کے اوپر پورا آپ کو گفتگو جمعہ شریف کی 1 گھنٹہ. تو کیا بتایا تھا نماز کے بارے میں؟ سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ بولے کس کا؟ نماز کا. اور سب سے اہم ترین نیک عمل کون ہے؟ کون ہے؟ نماز ہے. سب سے اہم ترین عمل نیک عمل. حج زکاتیں سب بعد میں حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے، ارشاد فرمائیے، بتائیے کون سا عمل ہے جنت میں مجھے داخل کرے، جہنم سے دور کرے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے معاذ سألتنی عن امر عظیم، بہت بڑے عظیم امر کے بارے میں تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑے معاملے کے بارے میں تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اے معاذ بن جبل، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑی بات تو نے مجھ سے پوچھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں ہے، میری بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنا کے بھیجا ہے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ مختلف احادیث مبارکہ کے اندر یہاں تو بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اے معاذ یہ کون سا عظیم کام ہے، یہاں تو بڑی بڑی مشکلیں حل ہوتی ہیں، بڑی بڑے جو ہے یہاں پہ آنے والے بڑی بڑی جو ہے وہ دلوں کے اوپر گرے لے کر آتے ہیں، بس مصطفیٰ کی نگاہ اٹھتی ہے تو وہ دلوں کی گرے بھی کھل جایا کرتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر نہیں جا رہے تھے دار ارقم کی طرف کہ میں آج محمد کی زندگی کا چراغ کھل کر کے آؤں گا، لیکن حضور نے نگاہ بھی نہیں ڈالی، حضور نے تو دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ جس مصطفیٰ کی دعا عمر جیسے مضبوط ترین کافر کے کفر کو مٹا کر اس مصطفیٰ کے اس عمر کے دل کے اندر ایمان کا نور داخل کرتے، اس مصطفیٰ کی ذات کا اپنا حال کیا ہوگا، اس کی دعا اتنی اثر والی ہے۔ فرمایا تو نے بڑا مشکل سوال کیا ہے معاذ بن جبل، لیکن کوئی بات نہیں، انہو لا یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، کوئی بات نہیں اللہ آسان کرے گا، لیکن یاد رکھو اے معاذ بن جبل پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، جب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کس کی عبادت کرنا؟ کس کی عبادت کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا کام کیا کرنا؟ وہ کرنا جو آج 1450 سال کے بعد مسلمان کرنے کے لیے تیار ہی، جس کے لیے مومن کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس بارے میں آپ کو بتاؤں نا، عبادت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا۔ اب قرآن مجید کو بھی دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرنا، اپنے رب کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، اس رب کی عبادت کرنا جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس لیے کرنا ہو سکتا ہے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا معاذ بن جبل جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، پہلا کام یہ کرنا کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ بھی فرما رہا ہے اب عبادت اس کی کرنا جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی صفات بیان کی، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرنا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس رب کی عبادت کرنا جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، اس رب کی عبادت کرنا جو رب آسمان سے برسنے والے پانی کے ذریعے سے پھر وہ زمین کی چھاتی سے تیرے لیے رزق کو نکالتا ہے۔ یہ رزق کون نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ اس رب کی عبادت کرنی ہے، اور اس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود 12ویں پارہ کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا رزق کے پیچھے مارے پھرنے والے، رزق کے پیچھے اپنے ایمان کی دھجیاں اڑانے والے، رزق کے پیچھے لگ کر اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا
اگر میری نماز نہیں بھی پڑھے گا پھر بھی میں رب تجھے رزق عطا کروں گا. نہیں نماز پڑھے گا تجھے رزق ملے گا. نہیں ملتا رزق. بے نمازوں کو اللہ رزق نہیں دیتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا تو اشرف المخلوقات ہے, تو انسان ہے, تو میری قدرت کا کرشمہ ہے. تجھے تو میں نے ایسا بنایا فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے تو میں نے ایسا بنایا ہے جیسا تو مجھ رب کو پسند آیا ہے. ساری مخلوقات کو میں نے لفظ کل سے پیدا کیا, اور اے انسان جب تجھے پیدا کرنے کی باری آئی تو رب نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا, اور تو رزق کے پیچھے مارے مارے پھرتا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر زمین کے اوپر رینگ رینگ کر چلنے والی چیز کا بھی رزق اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے. تو اشرف المخلوقات ہے. کیا وہ لوگ بھوکے مر گئے جن کے کاروبار نہ تھے, جن کی دکان نہ تھی, جن کے رزق کے گڈھے نہیں تھے, وہ بھوکے مر گئے؟ نہ, وہ بھی جب رات کو سوتے ہیں وہ بھی بحمد اللہ تعالی اللہ ان کے پیٹوں کے اندر بھی رزق کو داخل فرما کے ان کو سناتا ہے. لیکن تو اور میں پیسوں کی فکر کے اندر سوتے ہیں, وہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کر کے سوتے ہیں. وہ آرام اور سکون کی نیند سوتے ہیں, اور تو اور میں ساری رات اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرنے میں سوتے ہیں. ان کی سکون کی نیند ہوتی ہے, اور تیری میری یہ نیند ہوتی ہے کوئی ادھر سے ڈاکو آ کر میرا دولت نہ اٹھا لے, کوئی بینک کو نہ لوٹ کے لے جائے, میرا وہاں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, میرے وہاں پیسے ہیں, میرے گھر میں تجوری زیور کی پڑی ہے. ساری رات اس طرح تکتے گزر جاتی ہے, کبھی کیمرے دیکھتا ہے, کبھی دیواروں کو دیکھتا ہے. اس کی نیند سکون کی نیند ہوتی ہے, جو پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل کر کے سارا دن رزق اکٹھا کر کے شام کو کھا کر سکون کی نیند سو جاتا ہے, اور پھر رات کو کہتا ہے مالک جو تو نے دیا وہ اس کے ساتھ میں نے پیٹ بھر لیا, اب صبح ہوگی مالک پھر تو میرے اوپر کرم کرنا, اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرما دے. وہ سکون کی نیند سوتا ہے. تو رزق کے لیے عبادت. رزق کہاں سے ملتا ہے, کیسے ملتا ہے؟ اللہ اکبر. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر. اب سورہ آل عمران کے اندر چلے. حضرت مریم کا واقعہ. رزق کے لیے نمازوں کو ضائع کرنے والوں, اپنے دکان کے ٹھیکے کے اوپر گاہکوں کا رش دیکھ کر اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والوں, تمہارے لیے یہ دعوت فکر ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ نے کہا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اس رزق کے لیے اللہ کی عبادت کو چھوڑنے والوں, سورہ مریم دیکھو, سورہ آل عمران. حضرت مریم کا ذکر ہے. فَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. رب کائنات نے حضرت مریم کو, حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آج بھی بیت المقدس کے اندر وہ حجرہ مریم نیچے تہ خانے کے اندر آج بھی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے جس کے اندر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی, اور حضرت زکریا اللہ کے نبی ان کی نگرانی کے لیے باہر بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی وہ حجرہ مسجد اقصی کے اندر موجود ہے, تہ خانے کے اندر. فرماتے ہیں میں نے اس کی زیارت کی ہے. حضرت مریم اندر ہے, قرآن مجید کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام باہر بیٹھے نگرانی کر رہے ہیں, اور حضرت زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے جس میں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی. محراب وہ حجرہ جس کے اندر عبادت کی جاتی ہے اسے محراب کہتے ہیں. اسے محراب اسی وجہ سے کہتے ہیں یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. پہلے دور کے اندر امام صاحب جو ہوتے تھے نا وہ وہاں آ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے, ذکر اذکار کرتے تھے, اسی وجہ سے اسے محراب کہتے ہیں. تو وہ وہاں پر حضرت مریم وہاں ذکر و فکر کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو اندر تو رزق کے ڈھیر لگے ہوئے, اندر رزق کے
قسموں قسم کے پھل اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم نے کون سی دکانداری وہاں پہ بنا رکھی تھی؟ کہاں سے حضرت مریم کو رزق کما کے لاتی تھی؟ کون سے ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے تھے، بیلنس تھا، جس سے وہ رزق خرید کر لاتی اور وہاں پہ رکھتی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی سوال کیا، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے سارا کچھ آ گیا ہے؟ میں دروازے پہ بیٹھا ہوں، اندر آنے والا کوئی نہیں ہے، اگر اندر آیا ہے تو میری نگرانی کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے، میں سو گیا تھا یا کسی قسم کی کوئی غفلت ہو گئی کہ بغیر مجھے پتا چلے وہ تمہارے پاس اندر پہنچ گیا، اور میں اللہ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی ہے، کہیں مجھ سے غفلت ہو گئی، یہ رزق کہاں سے آ گیا؟ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے تیرے پاس؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم نے جو جواب دیا وہ آج کے مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رزق کے پیچھے رکھ کر اللہ کے دروازے کو چھوڑنے والوں، حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، اے زکریا یہ کہیں اور سے نہیں آیا، جس اللہ کو سجدے کرتی ہوں اسی اللہ کی طرف سے آیا، جس اللہ کو سجدے کرتا ہوں اسی اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس اللہ کی جہاں پہ عبادت کرتی ہوں اس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان یہ بھی فرما دیا، فرمایا اے میرے بندو، رزق کے پیچھے میری عبادت کو چھوڑنے والوں اور افضل ترین عبادت کو ترک کرنے والوں، ان دنیا کے ٹکوں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچنے والوں، سنو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دکانداری سے نہیں آتا، رزق تجربے کاری سے نہیں آتا، رزق اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اللہ رزق دیتا ہے۔ مریم کو علیہ السلام کو اگر حجرے کے اندر بغیر کاروبار کیے رب تعالیٰ سجدوں کے سلے کے اندر رزق عطا فرما سکتا ہے، تو اے بندے تو مصطفیٰ کا امتی ہے یار، تو مصطفیٰ کا امتی ہے، تو رسول اللہ کا امتی ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب کا امتی ہے، تو ذرا اس کے بارگاہ میں آ کر سجدہ کر کے تو دیکھ، اس نے تو تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتی سجدے تو کرے گا، میرے فرشتے جب تو سجدے میں جائے گا میرے فرشتے تیرے کندھوں پہ پڑے ہوئے گناہوں کے گٹھڑ اٹھا کر زمین کے اوپر پھینک دیں گے۔ دنیا کی دولت تو کیا، اے میرے محبوب کے امتی، تو نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے دروازے سے باہر باغ کے اندر نکلے گا، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے تیرے سارے گناہ مالک پہلے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے کیا سمجھا؟ یہ ہے رزق عبادت کا فائدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق، فرمایا تعبد اللہ، اے معاذ بن جبل اللہ کی عبادت کرنا، سمجھ آئی عبادت کی کوئی نہ، عبادت کرنے سے رزق ملے گا، وگرنہ 60 مرتبہ تم جو ہے وہی سورت واقعہ بھی پڑھو یا جو مرضی ہے کرو، اگر اللہ کی عبادت نہیں ہے نا تو پھر یاد رکھو اللہ بھی نہیں تمہاری طرف منہ کرے گا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کیا کرو گے؟ پھر سود کھاؤ گے، پھر کبھی جو ہے وہ کسی کا حق کھاؤ گے، کبھی کسی کا حق کھاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل، جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، سب سے پہلے نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، یہ عمل صالح کی بات ہے، نیک اعمال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل، کیا میں تیری رہنمائی ایسے عمل کی طرف نہ کروں جو عمل تیرے لیے ساری بھلائیوں سے بڑی بھلائی ہے؟
یا تیرے اوپر جو بھلائیوں کے دروازے جس سے کھل جائیں گے، یا جو بھلائیوں کا دروازہ ہے وہ، یہ سب سے بڑی بھلائی میں بتاؤں تجھے کیا ہے، سب سے بڑی نیکی میں بتاؤں وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے معاذ بن جبل صحابی، الصوم جنۃ، سن، سارے بلائیوں میں سے بڑی بلائی یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کرو، یہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دے گا جس طرح پانی جو ہے وہ آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے وقت، پچھلی رات اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ سارے عمل خیر میں سے سب سے بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 عمل بتائے، فرمایا اے معاذ بن جبل روزہ، دوسرا فرمایا صدقہ، تیسرا فرمایا رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد کا ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑے بڑے اچھے اعمال میں سے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرک براس الامر کلہ، اے معاذ بن جبل تجھے سارے امروں کا سردار نہ بتاؤں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ سارے امروں کا سردار کیا ہے؟ ایمان کا ستون کیا ہے؟ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ یعنی نیک اعمال تمہیں نہ بتاؤں، جو ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے عمل وہ کون سا ہے؟ ایمان کا ستون کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سارے امروں میں سے بہترین امر کون سا ہے، کام کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأس الامر، سارے عملوں میں سے اچھا عمل اسلام ہے، ہمارا دین یہ قبول کرنا، یہ راس الامر ہے۔ اس اعتبار سے راس الامر ہے کہ اگر یہ بندے کے اندر ہو نا، اسلام بندے کے اندر ہو، بندہ اس کو جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر جگہ دے اس اسلام کو، اور یہ اسلام بندہ قبول کر لے، تو پھر انسان گلی میں جاتے ہوئے نا ایک کنکر کو اٹھا کر ایک طرف اس نیت سے کرے کہ کہیں میرے مسلمان بھائی کو اس سے جو ہے تکلیف نہ پہنچے، تو رب تعالیٰ اس ہٹانے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ کام کیا کیا؟ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر یہ ایک طرف کر دیا کہ کہیں کسی مسلمان بھائی کا پاؤں یہاں سے سلپ ہو گیا تو وہ گر گیا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، اس نیت سے اس کو ایک طرف کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، مسلمان ہے، تو پھر اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ درجہ رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ چھوٹا سا عمل اس کو اللہ کی بارگاہ سے 10 نیکیاں لے کر دے گا۔ اور اگر اسلام دل کے اندر ہو تو بشر حافی جیسا شرابی اور کبابی جاتے ہوئے بسم اللہ جس برگ کے اوپر لکھا ہوا ہو اس کو اٹھا کر، اس نیت سے اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اپنا شراب خانہ، اپنا مے خانہ صبح سے شام تک شراب کی نشے کے اندر دھت اور مست رہنے والا بشر حافی، اگر ایک بس اسلام دل میں ہے، ایمان موجود ہے، لیکن شراب پینے کا عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ عمل ہونے کے باوجود اور ادھر دل کے اندر ایمان ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ ایک وہ ٹکڑا تھا کاغذ کا، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر صاف کر کے اونچی جگہ پہ اس لیے رکھا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس بشر کو، بغداد شہر کے بے خانے اور شراب خانے کے مالک کو، اللہ تعالیٰ نے اس ایک اپنے نام کے ادب کی برکت کی وجہ سے اسی وقت رب تعالیٰ نے اسے اولیاء اللہ کا سردار بنایا۔ ایمان دل میں ہو نا تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کام آ جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، عمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ہے۔ اسلام کا ستون کیا ہے؟ نماز ایمان کا، اسلام کا ستون ہے۔
وَذِرْوَةُ السَّنَامَةِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ ویسے تو اس کا لفظی معنی بنتا کوہان کی چوٹی، لیکن بامحاورہ اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، میں تمہیں سارے بلائیوں سے بڑا کام نہ بتاؤں معاذ بن جبل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا راس الامر الاسلام، اسلام سارے امروں سے بڑا امر ہے، اور فرمایا اسلام کا ستون نماز ہے۔ اب فرمایا جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی۔ اب اس ریڑھ کی ہڈی کے سائڈوں پہ اللہ تعالیٰ نے کلپ لگائے ہوئے ہیں جنہیں ہم مورے کہتے ہیں۔ کسی بندے کا مورا ہل جائے تو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جس کو نہیں پتا اس سے پوچھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سائڈوں کے اوپر نا کلپ لگائے ہوئے ہیں، کلپ، اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، تو کوئی نہیں اس کا علاج۔ کیا علاج ہے اس کا؟ نہیں بندہ رکوع و سجود کر سکتا، جھک نہیں سکتا۔ آپریشن کے ساتھ اگر اسے جوڑ بھی دیا جائے، پہلے تو جڑتی نہیں، اگر جوڑ بھی دیا جائے تو بندے کی زندگی یقیناً ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ریڑھ کی ہڈی اسلام کی کیا ہے جو اگر ٹوٹ گئی یا ہوئی نا امت کے اندر وہ ریڑھ کی ہڈی جو اسلام کی ہے، تو امت کا کیا بنے گا؟ ویسے سوچ لیں، بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا، کیونکہ یہ آج کل سننا لفظ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ منبر کے اوپر بیٹھ کر کے لفظ کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، کیونکہ اس کو ہمارے سکول کے نصاب سے بھی اس کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میرے بھائی اپنے وجود کو دیکھ، اگر یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو تیرا کیا بنے گا؟ اگر یہ سوچ، اگر اسلام میں یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو اسلام کا کیا بنے گا؟ بتاؤں وہ کیا ہے؟ دیکھ لینا، کہ یہ نہ کہنا دہشت گردی کا مقدمہ نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کا نام جہاد ہے۔ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کا نام جہاد ہے۔ بولے کیا ہے؟ جس سے آج امت دور بھاگ رہی ہے، آج جس سے امت مسلمہ دور بھاگ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس امت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حماس جس نے اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کیا، آج دیکھ اسرائیل بھی اس سے دم دبا کے بھاگ رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس جیسی سپر پاوریں بھی آ کر حماس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ جنگ روکو۔ حماس نے بھی ریڑھ کی ہڈی مضبوط تھی، حماس نے بھی کہا تو 150 بندہ چھوڑے گا تو ہم صرف 50 چھوڑیں گے، تو ہمارا 150 بندہ چھوڑ، ہم اس کے بدلے میں یہودی تیرے صرف 50 بندے چھوڑیں گے، اور اپنی مرضی کے، تیری مرضی کے نہیں، اپنی مرضی کے۔ اگر نہیں منظور تو آ، ہنر مندہ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو۔ آج اگر امت مسلمہ کی 57 ممالکوں کے اندر یہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی، آج حماس کے اندر 4000 معصوم بچے قتل نہ ہوتے۔ یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اگر اسی پہ بات کرنے لگ گیا تو آپ کے 2 بج گئے، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب کو بھی اپنے 2 بجانے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔